عزیز دوستو السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے سننے میں آیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایسا آرڈر جاری کیا ہے جس کے مطابق جو فارماسیوٹیکل کے جو نمائندے ہوتے ہیں جسے عام فہم طور پہ میڈیکل ریپ کے نام سے مشہور ہیں، ان کے اوپر سول ہاسپٹلز میں یعنی گورنمنٹ کے انڈر جو ہاسپٹلز ہیں کے وزٹ پر پابندی لگا دی۔ میری اپنے تمام میڈیکل ریپ حضرات اور ان کے سینئر سے درخواست ہوگی کہ جب گورنمنٹ کی پالیسی بن گئی اور اتنی حد تک سختی ہونی شروع ہو گئی کہ ہمیں دوائی ہسپتال سے دینی ہے اور اگر نہیں دینی تو کوئی نہ کوئی برے ایکشن کا سامنا کرنا پڑنا ہے، تو میری یہ میڈیکل ریپس کے سینئر سے درخواست ہوگی کہ ہسپتال میں اتنے فنڈ موجود ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کو دوائی دے سکیں، اور الحمدللہ مل بھی رہی ہے۔ آپ ان بچوں کو ہاسپٹل میں مت آنے دیں، مت بھیجیں۔ یہ شام کو کلینکس پہ انہی ڈاکٹرز کے کلینکس پہ اپنی کال کر لیں، ہاسپٹل میں نظر آئیں گے تو یہ پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ حیران کن بات کہ ایسی پابندیاں لگانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ پڑھے لکھے طبقے کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پڑھے لکھے طبقے کو پریشان کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پڑھے لکھے طبقے کو نوسرباز بنانا چاہتے ہیں، چوری ڈکیتی طرف لانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا طبقہ، اور جہاں تک میرا ان سے واہ پڑا ہے، بہت ہی موسٹلی جو لوگ ہیں یہ بہت شریف فیملی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جو پڑھنے کے باوجود محنت مزدوری کو ترجیح دیتے ہیں بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے یا کوئی اور دو نمبری کر کے کوئی اپنا ذریعہ معاش بنانے کے۔ وہ بیگ لے کر نکلتے ہیں، شہر شہر گھومتے ہیں، ہسپتال گھومتے ہیں، اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کو ان کا بڑا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کو ہر کمپنی کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے بریفنگ دیتا ہے، اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ کے بتاتا ہے، اس کے بینیفٹس بتاتا ہے، کمپنی کے بارے بتاتا ہے، اور نالج ہوتا ہے کمپنیز کے بارے اس کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ بند کمرے چیمبر میں بیٹھے ہوئے ایک ڈاکٹر کو وہ اپڈیٹ کرتا ہے، کمپنیز جو ہے وہ سیمینارز کرواتی ہے۔ تو ان کے اوپر پابندی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ نااہلی اور اپنی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کو یعنی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود محنت اور مزدوری، یہ ایک پڑھی لکھی مزدوری ہے۔ صبح نکلتے ہیں، شام کو اور رات کو 12 بجے اور 1 بجے تک یہ کالیں کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی نامناسب اور غیر منصفانہ یہ فیصلہ ہے اور آرڈر ہے، کیونکہ جس نے کرپشن کرنی ہے، جس نے ہیر پھیر کرنی ہے، وہ ان حربوں سے وہ باز نہیں آتا۔ نہ ڈاکٹرز باز آ سکتے ہیں، ان کو آپ اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ آپ فارما والوں کو اور ان میڈیکل ریپس کو آپ اس طرح غلط کام سے بچا سکتے ہیں۔ جس نے غلط کام کرنا ہے اس کو یہ ڈی ایچ کیو یا اس طرح کے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کے اندر جانے کی بھی نہیں ضرورت، اور جو اس طرح کر کے جنہوں نے غلط طریقے سے جنہوں نے میڈیسن لکھوانی ہوتی ہے وہ وزٹ ہی نہیں کرتے، انہیں کون بتائے؟ وہ ان کی کمپنیز تو اپنے ہیڈ کوارٹر سے سارا آپریٹ کرتی ہیں، وہ میڈیکل ریپس نہیں چھوڑتے ڈاکٹروں کے پاس جا کے آپ لوگ وہاں محنت کریں اور اس طرح کر کے میڈیسن لکھوائیں۔ یہ تو وہ لوگ آتے ہیں جنہیں جو محنت کر کے جو اپنی کمپنی کی اس کی یعنی کہ نمائندگی کر کے تو ڈاکٹرز کو کنوینس کرتے ہیں، انہوں نے غلط طریقے سے لکھوانی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹرز کے چیمبرز میں بار بار وہ نہیں بھاگتے۔ اس لیے اس پڑھے لکھے طبقے کو جو یہ کام کر رہے ہیں انہیں فری ہینڈ دیا جائے، تاکہ یہ اپنی جو ہے اپنی کمپنی کی یہ ریپریزنٹیشن کریں اور اپنی محنت سے حلال کا رزق کمائیں اور اپنی فیملی جو ہے ان کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔